سورۃ الحج رکوع نمبر 2 آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں یوں تو بے شمار نعمتیں ہوں گی، ان میں سے چند وہ نعمتیں جو انسان دنیا کے اندر استعمال نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر مرد کے لیے سونے کا زیور حرام ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے ریشم کا لباس جائز نہیں ہے، لیکن جب یہ جنت میں جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو ان کا لباس ہوگا وہ بہترین، عمدہ اور اعلیٰ قسم کی ریشم کا ہوگا۔ اور ایسے لوگ ایک تو خود کافر ہیں، دوسرا کوئی بندہ اگر اسلام لانا چاہتا ہے تو بیچ میں روڑے اٹکاتے ہیں، ایک خود اچھے کام نہیں کرتے، کوئی اور کرتا ہے تو اس کو کرنے نہیں دیتے۔ ان لوگوں کی مذمت ہے آج کے درس کے اندر، ان آیت کریمہ کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بالخصوص مسجد حرام سے روکتے ہیں، حرم سے روکتے ہیں، ان کے لیے سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو اس لیے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرے اور نیک کام کا ذریعہ بنے، اور کوئی بھی برا کام نہ کرے، نہ ہی کسی برائی کا ذریعہ بنے، کسی کی بنیاد بنے، اس لیے کہ برائی کرنے والا تو اس کی برائی اس کی ذات تک ہے، لیکن جو بندہ برائی کا ذریعہ بنتا ہے تو جتنے لوگ بھی اس برائی کے اندر مشغول رہیں گے، کرتے رہیں گے، انہیں بھی گناہ ملے گا، اس کو بھی ساتھ ساتھ گناہ ملے گا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات
بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، جنات باغات میں، تجری من تحت الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو ان باغات میں جنت میں پہنایا جائے گا۔ کیا پہنائے جائیں گے؟ سونے کے کنگن، ولؤلؤا اور موتیوں کے ہار، ولباسہم فیہا حریر اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا۔ وہدوا الی الطیب من القول، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ فرمایا ہدایت کی گئی، رہنمائی کی گئی ان لوگوں کی پاکیزہ قول کی طرف۔ یہ پاکیزہ قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی کہ جو بندے ایمان لے آئے تو ظاہر سی بات ہے وہ کلمہ پڑھیں گے تو ایمان لائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا احسان ہے ایسے بندوں پر کہ یہ مجھے پسند ہیں، ان کی رہنمائی کی گئی، ان کو ہدایت دی گئی پاکیزہ قول کی طرف، کلمہ طیبہ کی طرف، یعنی کہ ان کو توفیق مل گئی۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کی رہنمائی کی گئی تعریف والے راستے کی طرف۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستہ سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس، جس کو ہم نے بنا دیا تمام لوگوں کے لیے، سواء برابر، العاکف فیہ والباد، جو وہاں کا رہنے والا ہو یا جو باہر کا رہنے والا ہو، جو حرم کے اندر رہتے ہیں یا جو باہر رہتے ہیں، سب کا مسجد حرام پر حق ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے جی میں اس کا متولی ہوں، میری مرضی چلے گی، فلاں طواف نہیں کر سکتا، فلاں نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اندر کے لوگ ہیں یا باہر کے لوگ ہیں، یہ حرم سب کا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو کوئی ارادہ کرے گا اس کے اندر کجی کا، وہ بھی ظلم کے ساتھ، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم چکھائیں گے اسے دردناک عذاب۔ جنت اور جنت کی دائمی نعمتیں یہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ جس طریقے سے کسی ملک میں جانے کے لیے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان پاسپورٹ بنوائے، پاسپورٹ بنوائے گا تو کسی ملک میں جا سکتا ہے، اگر وہ نہیں بنوائے گا تو کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ ہماری دنیا کے اندر تو چکر بازیاں بھی ہوتی ہیں، چوری راستے سے لوگ جاتے ہیں، مرتے بھی ہیں، پھر بھی لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں، بقیہ لوگ ان سے سبق نہیں حاصل کرتے، چلتا رہتا ہے نظام۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ کوئی بھاگے اور چپ کر کے ایسے نکل جائے جنت میں داخل ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہاں پر لازمی ہے پاسپورٹ، اور وہ کیا ہے؟ ایمان۔ بنیاد ایمان ہے، ایمان ہے تو یہ جنت میں داخل ہو سکے گا، ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بے شک بہت بڑا بزنس مین ہو، بڑا مالدار ہو، یا یہ کہ کسی پاک ہستی کا قریبی گھرانے کا ہی کیوں نہ ہو، جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی سگی بیوی وہ کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی، حالانکہ نبی وقت ہیں نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، 950 سال تبلیغ فرمائی، کتنی بڑی قربانی ہے، لیکن اپنی بیوی اور سگا بیٹا کنعان دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کتنا کلوز رشتہ ہے، وجہ کیا ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی وہ کافرہ تھی، آپ پر ایمان نہیں لائی، چونکہ ایمان نہیں تھا
کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی۔ اسی طریقے سے حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ابو لہب، سگا چچا نا، ہم سورۃ اللہب جب پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی کہ ہم ابو لہب کا نام لیتے ہیں، اس کے لیے بد دعا ہے کہ وہ مر جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کا گھرانہ ہے، سگا چچا ہے۔ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ وجہ کیا ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان اتنی اعلیٰ چیز ہے، اللہ کے ہاں اتنی معتبر چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، اگر یہ ہے تو پھر بے شک حبشے کے رہنے والا بلال ہی کیوں نہ ہو، روم کے رہنے والے صہیب ہی کیوں نہ ہوں، فارس ایران کے رہنے والا سلمان ہی کیوں نہ ہو، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یعنی کہ دور دراز کے اللہ کے نبی کے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ خاندان کے ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، نہ دور کے رشتہ دار، نہ قریب کے رشتہ دار، نہ زبان ملتی ہے، نہ وطن ملتا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ان کے پاس سب سے قیمتی اثاثہ ہے ایمان کی دولت۔ یہ دولت اتنی اعلیٰ دولت ہے جس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دے دی، ماں کی گود کے اندر ہمیں یہ اسلام ملا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جنہیں یہ دولت نہیں ملی یا بڑے عرصے کے بعد ملی، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، پھر انہیں حق بات سمجھ آئی۔ ان سے پوچھو کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی دولت، کائنات کی سب سے بڑی دولت یہ ہے تو انسان کامیاب ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، بے شک نمرود کی طرح پوری دنیا کی بادشاہت ہی کیوں نہ عطا ہو جائے اور قارون جیسے خزانے کیوں نہ مل جائیں، لیکن پھر بھی انسان ناکام ہے، جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا قسموں سے شکر ادا کریں کہ اس نے بغیر کسی محنت کے مفت کے اندر کائنات کی اتنی بڑی دولت ہمیں عطا فرما دی۔ سب کہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی اسی نعمت پر، اسی ایمان پر فرما دے۔ تو جو ایمان والے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کے سارے بندے وہ مومن بن جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے اعزاز یہ ہے کہ ان کو میں ایک تو جنت دوں گا، جنت کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں، دائمی نعمتیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان دنیا کے اندر ان کو استعمال نہیں کر سکتا، جس طریقے سے مرد کے لیے سونا، سونے کا کوئی بھی کنگن ہے، ہار ہے، سونے کی انگوٹھی ہے، یعنی کہ سونے کا زیور مرد کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا، جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کو پھر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے کہ لو، دنیا کے اندر تم نے صبر سے کام لیا، اس صبر کا بدلہ یہ ہے کہ آج تم یہ سونے کے زیور پہنو۔ سونا بھی خالص ہوگا، اعلیٰ قسم کا ہوگا، اور وہ کنگن بنانے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ کنگن بنائے جا رہے ہیں کہ جب جنتی آئیں گے تو پھر ان کو پہنانے بھی تو ہیں۔ اور موتیوں کے ہار، وَلِبَاسٌ فِيهَا حریر، اور ریشمی لباس، اعلیٰ قسم کا ریشم۔ اب جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں نا تو اس سے نا ایک منظر نامہ ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ اب ایک انسان عام طور پہ سوچتا ہے کہ اچھا مرد کو ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ کنگن پہنے، مرد کیوں پہنے گا، یہ تو زیور ہے، یہ تو عورتوں کے کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جنت کے اندر جو ہے وہ جو جنتی ہے سونے کے کنگن پہنے گا۔ اب یہاں بھی اگر کوئی بندہ کنگن پہن لیتا ہے تو اس پر لوگ ہنسیں گے نا، یہ تو عورت بن گئی ہے، یہ تو عورت کا زیور ہے، یعنی کہ اس کو معیوب خیال کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی کی خوبی ہے۔ تو منظر نامہ اصل یہ ہے کہ جو پہلے دور کے بادشاہ ہوتے تھے نا، جس طریقے سے فرعون ایک جابر بادشاہ گزرا ہے،
تو کوئی بھی بادشاہ ہوتا تھا وہ ایک تاج پہنتا تھا سونے کا، اور اس کے اندر بڑے قیمتی قسم کی اس میں موتی لگے ہوتے تھے، ہیرے لگے ہوتے تھے. جیسے کہ زمانہ قریب کے اندر کہتے ہیں کہ ملکہ برطانیہ کا جو تاج تھا اس میں ہیرے لگے ہوئے تھے. تو اس طریقے سے جو مرد بادشاہ ہوتے تھے وہ تاج پہنتے تھے، وہ کنگن پہنتے تھے. تو جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا یہ زیور تھا، یعنی کہ عام بندے تو استعمال نہیں کرتے، لیکن جو بادشاہ تھے وہ یہ سب چیزیں استعمال کرتے تھے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جنت کے اندر جب کوئی بندہ جائے گا، ادنا درجے کا، جو سب سے کم درجے والا جنتی ہے، اس کی جو جنت ہے اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے. تو اس دنیا کے اندر ایک علاقے کا کوئی بادشاہ ہے تو وہ تاج بھی پہنتا ہے اور وہ پھر کنگن بھی پہنتا ہے، زیور پہنتا ہے، یعنی کہ ہیرے جواہرات استعمال کرتا ہے، سونا چاندی استعمال کرتا ہے. میرے جو برتن بھی سونے چاندی کے ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے بادشاہ ہیں، اور وہ بھی عارضی بادشاہت ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے. اور یہ جنتی جو سب سے کم درجے والا جنتی ہے، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا ہو گئی ہے. تو ان دنیا کے اندر جتنے بادشاہ گزرے ان سے تو سب سے بڑا بادشاہ بن گئی ہے. اب جب یہ بادشاہ بن گیا تو پھر بادشاہ کو تو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں کہ وہ کنگن پہنے، موتیوں والے ہار پہنے، وہ تاج سجائے سر کے اوپر، ریشم کا لباس ہو، یعنی عام انسانوں سے ہٹ کر اس کو پروٹوکول دیا جائے. اسی لیے اب یہ باتیں سمجھ آ گئی کہ واقعی جو بندہ جنت میں جائے گا تو وہاں پر یہ دنیا والا نقشہ تو ہونا نہیں ہے کہ لوگ ہنسیں گے بھی مرد ہو کے کنگن پہن کے پھر رہا ہے. وہاں تو بادشاہ ہوگا، حوروں پر حکم چلا رہا ہے، اس کی جو نوکر چاکر ہیں ان کے اوپر حکم چلا رہا ہے، جو وہ چاہتا ہے اس کو حاضر کیا جائے، چیزیں فوراً حاضر. یہ تو بادشاہ بنا ہوا وہاں پر. اس لیے یہ منظرنامہ سارا جنت کا ہے. دنیا کے لحاظ سے تو بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن جنت کے لحاظ سے بالکل بات سمجھ آتی ہے. جس طریقے سے حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناتا ہے تو باعمل حافظ کے جو والدین ہیں قیامت کے دن ان کو ایک نورانی تاج پہنایا جائے گا. اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، تو ان کو بھی تاج پہنایا جائے گا. تو اس لیے اب منظر سمجھ آ گیا نا کہ جنت کے اندر جو ہے نا ایک قسم کی بادشاہت عطا ہوگی، تو اس لیے وہاں پر یہ چیزیں بہت اچھی لگیں گی. اللہ فرماتے ہیں وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، پاکیزہ بات کی طرف، پاکیزہ کلمے کی طرف، پاکیزہ قول کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے زیادہ پاکیزہ کلمہ اور کوئی نہیں. یہ اتنا پاکیزہ ہے، اتنا پاکیزہ ہے، 100 سال کا غلیظ کافر اور مشرک جو سراپا غلاظت ہو، یہ اتنا پاکیزہ کلمہ ہے کہ وہ سچے دل سے ایک بار پڑھ لے 100 سال کی غلاظت دھل جاتی ہے، یہ بندہ پاک ہو جاتا ہے. اتنا پاکیزہ کلمہ ہے، اتنا پاکیزہ کلمہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک طرف یہ کلمہ ہو اور دوسری طرف دنیا مافیا، سب کچھ ایک طرف ایک پلڑے میں، لیکن یہ پاکیزہ کلمہ یہ جھک جائے گا. اتنا وزنی ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا قیمتی ہے. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور تعریف والے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی. یہ تعریف والا ہی تو ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور اللہ اور اس کے محبوب کی محبت انسان کے دل کے اندر بساتا ہے. یہ تعریف والا راستہ ہی تو ہے جو انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ وہی ایمان. ایمان ہے تو یہ ساری کے ساری نعمتیں ہیں، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کے بغیر دنیا کی بے شمار نعمتیں ہوں، قارون جیسے خزانے بھی رکھتا ہو، سب کچھ رکھتا ہو، یہاں پر ٹھاٹ باٹ ہے. جیسے ہی آنکھ بند ہوگی اس کے بعد پھر فرشتوں کی مار شروع. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام. اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی مذمت ہے جو اللہ کے راستہ سے روکتے تھے
اور مسجد حرام سے روکتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ سن 6 ہجری کے اندر حضور علیہ السلام تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ اکثر نے احرام باندھا ہوا تھا اور قربانی کے جانور بھی ساتھ موجود تھے، لیکن یہ کافر اڑ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایسے چلے جاؤ مسجد حرم میں آپ کو جانے ہی نہیں دیں گے۔ عمرے سے روک دیا، مسجد حرام سے روک دیا، اللہ کے راستے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ہمارا فیصلہ سنو، یہ حرم ہمارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مسجد حرام، یہ حرم ہے، حرم ہمارا ہے۔ جعلناہ للناس سواء، ہم نے اس کو تمام انسانوں کے لیے برابر قرار دے دیا ہے۔ العاکف فیہ والباد، العاکف جو وہیں کا باشندہ ہے، والباد جو باہر کا ہے، یعنی دنیا کے کسی کونے کا کوئی بھی مسلمان ہے اس کو بھی مسجد حرام کے اندر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ اس شخص کو جو مسجد حرام کا بالکل پڑوسی ہے۔ اور پھر یہ ظالم پھر کیا کرتے تھے؟ ایک تو اللہ کے گھر سے روکتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم متولی ہیں، ہم مجاور ہیں، اپنی اجارہ داری شو کرتے تھے۔ جس طریقے سے آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گدی نشین ہیں اور ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ بہت اعلیٰ قسم کے انسان تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور وہ بلا تفریق دین کا کام کرتے رہے، ہر ایک کو گلے سے لگاتے رہے۔ آج جو ان کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اندر دنیا کی محبت سرایت کر چکی ہے، آج یہ تفریق ہے، یہ کیوں آیا، اس کو نہیں آنے دینا، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، وہ یہاں آ سکتا ہے، وہ نہیں آ سکتا، یعنی کہ یہ اس کے اوپر قبضہ جما کر بیٹھ گئے کہ یہ ہمارے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حرم ہمارا ہے، مسجد حرام ہماری ہے، یہ منع کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری مرضی ہوگی تو کوئی شخص طواف کر پائے گا، ہماری مرضی نہیں ہوگی کوئی بھی یہاں سے طواف نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ اللہ کی مرضی یہ ہے جو بھی آئے، یہ اللہ کا حرم ہے، کوئی بندہ اس کو روک نہیں سکتا، کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہتے تھے نحن اولیاؤہ، کہ بھئی ہم اس کے ولی وارث ہیں۔ اور بالخصوص جب ابو جہل کا دور تھا نا، تو وہ لوگوں کو جو حج کرنے جاتے تھے ان کو وہ پانی پلاتا تھا، ان کو ستو پلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، پھر وہ کہتا تھا کہ بھئی میں متولی ہوں، میں مجاور ہوں۔ لیکن ایسا کم بخت تھا کہ عام بندوں کو پانی پلاتا ہے اور نبیوں کے نبی کو منع کرتا ہے، جو اللہ کے محبوب پاک ہیں ان کو منع کرتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور احرام کی حالت میں ہے۔ احرام کی حالت کے اندر تو انسان مچھر کو نہیں مار سکتا، مکھی کو نہیں مار سکتا، وہ کیا جنگ کرے گا؟ کہنے لگے کہ نہیں، صرف اور صرف تکبر، اجارہ داری، بھائی ہمارا قبضہ ہے، ہمارا حرم ہے، مسجد حرام ہماری ہے، یہ خانہ کعبہ بیت اللہ یہ ہمارا ہے، تمہیں حق نہیں ہے۔ پھر وہ صلح حدیبیہ ہوئی، معاہدہ ہوا، پھر تم اگلے سال آؤ گے، صرف 3 دن تک کی اجازت ہوگی اور بغیر ہتھیار کے ہوگے، عمرہ کر کے چپ کر کے چلے جاؤ گے، یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، بڑی کڑی شرطیں تھیں اور بھی کافی ساری۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب کے سب قبول فرمائی۔ یہ کچھ سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کچھ اور چل رہا تھا، اور ہمیشہ اللہ کا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، پھر یہی وہ لوگ تھے جن کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا، 6 کی بات ہے، 7 کو یہ اجازت دے رہے ہیں اور 8 کو مکہ فتح ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی اس وقت فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں، اور اس وقت یہ لوگ بھاگ رہے تھے کہ اب ہم پناہ لیں تو کہاں پر لیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ان تمام لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں۔
وہ بندہ جس سے آقا علیہ السلام نے ہجرت کرتے وقت خانہ کعبہ کی چابی مانگی تھی کہ صرف 2 رکعت پڑھ لوں، اس نے کہا کوئی اجازت نہیں ہے، جو اپنا کام کرو۔ حضور علیہ السلام جب فاتحانہ شان سے ہے تو اس کو طلب فرمایا، اب تو ہاتھ کانپ رہے تھے، گھبرا رہا تھا کہ اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا سزا ملے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چابی دو گے؟ فوراً چابی پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرا ظرف تھا اور میرا ظرف یہ ہے کہ اب یہ تیرے خاندان کو قیامت تک کے لیے دے رہا ہوں، لو۔ آج بھی شیبی خاندان کے پاس وہ چابی ہے۔ کسی ملک کا بادشاہ، یہاں تک کہ وہیں سعودی عرب کا بادشاہ بھی اگر خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہتا ہے، شیبی خاندان جس کو اللہ کے نبی نے چابی دی تھی وہ اس کا محتاج ہے، اس سے ٹائم لیتا ہے کہ میں نے جانا ہے، آپ آؤ۔ وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں جی میں خود کھولوں گا، نماز پڑھو، باہر نکلو، پھر تالا لگا کے چابی لے کے پھر چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو بھی کوئی کجی، جو کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا ظلم کے ساتھ، یعنی اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے روکے گا، کلمہ سے روکتا ہے، اسلام سے روکتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے کوئی بندہ جس سے لوگ اسلام سے متنفر ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ مسجد حرام میں جا رہا ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بندہ ہماری مسجد میں آ رہا ہے، ایک بندہ، کیونکہ جتنی بھی مساجد ہیں یہ خانہ کعبہ کی بیٹی ہیں، ان سب کا جو کنیکشن ہے خانہ کعبہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کسی مسجد کے اندر کوئی بندہ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اسے کو روکتا ہے بھئی یہاں نہیں آنا، اس وعید میں شامل ہے۔ جیسے ابو جہل روکتا تھا، اب اگر کوئی کہتے میری مسجد میں نہیں آنا ہے، میری مسجد ہے، وہ کہتے تیرے باپ کی مسجد ہے، کہتے ہاں میرے باپ کی مسجد ہے، سمجھ لو کہ یہ ابو جہل بن گئی ہے، اس کی حرکتیں ابو جہل والی ہیں۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ مسجد حرام کے لیے ہمارا فارمولہ اور قانون یہ ہے جعلناہ للناس سواء، ہم نے سب کے لیے بنا دیے، سب، بے شک وہ وہاں کے باشندے ہیں یا بیر کے ہیں، ان سب کا برابر حق ہے مسجد حرام پر۔ تو پھر یہ مسجدیں جو ان کی بیٹی ہیں، اس کے اندر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ تمہارا حق نہیں اور میرا حق ہے؟ ہر مسجد میں ہر ایک مسلمان کا حق ہے، وہ جب چاہے جس انداز سے چاہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، یہ بنی ہی عبادت کے لیے، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کوئی کہ بھئی تم یہاں نہیں آ سکتے ہو، تمہارا داخلہ بند ہے۔ ہمیں ایسے کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کی نیکی کے اندر خلل پڑتا ہو۔ ہمیشہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، اچھے کام کی بنیاد بننی چاہیے، ہمیشہ برے کاموں سے بچنا چاہیے، اور بالخصوص ایسے کاموں سے جس کے اندر ہم برائی کی بنیاد ڈالنے والے ہو جائیں، اس لیے کہ ہر ایک نے مر جانا ہے۔ اچھے کام کر کے کوئی مر گیا تو خوش نصیبی ہے، اگر اچھے کام کی بنیاد ڈال کے گیا، کوئی صدقہ جاریہ کوئی اچھا کام کر گیا تو بہت ہی زیادہ خوش نصیبی ہے۔ کوئی انسان اگر برائیاں کرتے ہوئے مر گیا یہ بد نصیبی ہے، لیکن برائی کی بنیاد بن کر مرا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ بد نصیبی ہے۔ ایسے کاموں سے ہمیں بچنا بھی چاہیے اور ڈرنا بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جب تک زندہ رہیں نیکیاں کرتے رہیں، نیکیاں بانٹتے رہیں، نیکیاں پھیلاتے رہیں، نیکیوں کا ذریعہ بنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ایسی برائیاں جو اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں، اللہ کے محبوب کو بہت زیادہ ناپسند ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔